اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 8ویں پارے کے 8ویں رکوع سے 9ویں پارے کے 14ویں رکوع تک سورہ اعراف کی مکمل تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس کتاب سے متعلق تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو تاکہ اللہ کی حجت ان پر تمام ہو جائے۔ تم پر یہ ذمہ داری نہیں کہ لوگ اس کو قبول بھی کر لیں۔ حقیقت اس کتاب سے فائدہ تو اہل ایمان ہی اٹھائے گے۔ سب کو تنبیہ کی کہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی بابت پوچھا جائے گا اور رسولوں سے ان کی ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس دن جو انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی وہ ہر ایک کے اعمال کو تول کر بتا دے گی کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل۔ اس روز فلاح صرف وہی پائیں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، باقی سب نامراد ہوں گے بلکہ بالکل دیوالیہ۔ قریش کو اور ان کے ذریعے سب کو آگاہ کیا کہ تمہیں جو اقتدار حاصل ہوا ہے وہ خدا کا بخشا ہوا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے زندگی اور اس کا سامان پیدا کیا، لیکن شیطان نے تم پر حاوی ہو کر تم کو ناشکری کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کر کے واضح کیا کہ جس طرح اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دے کر جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح اس نے اپنا فریب چلا کر تمہیں بھی پھنسا لیا ہے۔ تم اس کے چکموں میں آ کر اس کی امیدیں پورا کرنے کا سامان مت کرو۔ خدا نے ہر معاملے میں حق اور انصاف کا حکم دیا ہے، اپنے عبادت کا حکم دیا اور توحید کا حکم دیا ہے۔ شیطان بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے اور تم نے اس کی پیروی میں اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر لیا ہے، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ خدا نے بے حیائی کو، لوگوں کے حقوق مارنے اور سرکشی کرنے کو، شرک اور اللہ کا نام لے کر دل سے حرام حلال بنا لینے کو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن آج تم یہ سب حرکتیں کر رہے ہو۔ اگر اس کے باوجود تمہیں مہلت مل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں ہر امت کی تباہی کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ خدا نے فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ اس سے سبق لے۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، اور وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اے اولاد آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا یعنی بنایا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی ہے؟ کہو، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہے، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی کیونکہ وہی لوگ وفادار ہے۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہے وہ یہ ہے، بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہو یا چھپے ہوئے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو۔ مقام اعراف سے جو جنت اور دوزخ دونوں کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی، ایک گروہ کو دوزخ اور جنت دونوں کو مشاہدہ کرایا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ خدا نے رسولوں کے ذریعے جن باتوں کی خبر دی تھی وہ سب پوری ہوئی۔ اعراف والے جنت والوں کو مبارکباد دیں گے اور اہل دوزخ کو ملامت کریں گے۔ اہل دوزخ اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ وہ ان پر کچھ کرم کریں اور ان پر تھوڑا سا جنت کا پانی ڈال دے، اور جو رزق انہیں ملا ہے اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دیں۔ اہل جنت جواب دیں گے، اللہ نے دونوں چیزیں قرآن کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، جنہوں نے دنیا میں خدا کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، آج خدا نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے،
کفار اپنی بدبختی اور محرومی پر افسوس اور حسرت کے سوا کچھ نہ کر سکے گے۔ اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ پیدا کرنا اور لوگوں کو حکم دینا کہ کیا کرے کیا نہ کرے سب خدا کا حق ہے، بس امید ہو یا نا امیدی ہر حالت میں اسی کو پکارو۔ زمین میں وہ کام نہ کرو جن سے فساد پھیلے۔ قیامت ضرور آنی ہے۔ موت کے بعد زندگی کا مشاہدہ تم خود اس دنیا میں برابر کر رہے ہو کہ وہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہے۔ خدا نے تو ہر پہلو سے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہے۔ اس کے بعد نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کے حالات سنائے۔ یہ اس بات کا تاریخی ثبوت ہے کہ جو قومیں زمین میں فساد پھیلاتی ہے اور اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ آخر انہیں مٹا دیتا ہے۔ ظالم قوتوں کو تباہ کرنے کا خدا کا کیا طریقہ ہے، اسے تفصیل سے بتایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اسی بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی و سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی اختیار کرے۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے پچھلوں پر بھی اچھے برے دونوں ہی وقت آتے رہے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور خدا خوفی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ کیا آج کے لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ اچانک ان پر رات کے وقت جب وہ سو رہے ہو یا دن کے وقت جب وہ اپنے کھیل میں مصروف ہو نہیں آ جائے گی؟ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان کی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جو اس کے اختیار میں تھے۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا، بیٹیوں کو لونڈیا بنایا اور زبردست اقتدار کا مظاہرہ کیا، مگر انجام کیا ہوا؟ لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ سورہ کے خاتمے پر لوگوں کو ان کا عہد فطرت یاد دلایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ دن جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا، ضرور تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا اس اعلان کو بھول گئے جو دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہرانے لگے ہو؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر انسان فطری طور پر اللہ کے رب ہونے کو جانتا ہے، تو پھر اس کے احکام کے خلاف چلنے کی غلطی کیوں کرتا ہے؟ اصل وجہ نفس پرستی ہے، اور نفس کے پیچھے چلنے والوں کو اللہ نے کتے سے تشبیہ دی ہے جس کی زبان ہر وقت لٹکتی رہتی ہے، یعنی بھوک اور جنسی خواہش، انہی دو چیزوں سے اسے سب سے زیادہ دلچسپی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ نے اس مثال میں مغربی تہذیب کی پول کھول دی ہے، اس کے شیدائیوں کی بھی یہی مثال ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دل و دماغ ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں یا دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور تو ان صلاحیتوں سے محروم ہے جو انسان کو دی گئی ہے، کیونکہ وہ دل و دماغ، آنکھیں اور کان سب کچھ ہوتے ہوئے ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ ایسے لوگ حد درجہ غافل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب عورت بوجھل ہو گئی تو مرد اور عورت دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے کہ یہ تو فلاں نے دیا ہے۔ کیسے نادان ہے یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہی اپنی مدد پر قادر ہے۔ جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو، اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہیں گے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ محض بندے ہیں،
جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، کیا یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے؟ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑے؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھے؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ جن سے سنے؟ پھر بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، نیکیوں کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ اگر شیطان اشتعال دلائے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تبلیغ کی حکمت بیان کرنے اور مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کرنے کے بعد اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے نصیحت کی کہ اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں گریہ بیزاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہوئے اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ بس انہی کا طریقہ اختیار کرو۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے، اور یہیں پر 7ویں تراویح کا بیان ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔